عشق رسول ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور طہارت سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں شرف حاضری حاصل ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طہارت پاکی کو کہتے ہیں، پاکیزگی کو کہتے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک طہارت حقیقیہ کہلاتی ہے، ایک طہارت حکمیہ کہلاتی ہے۔ طہارت حقیقیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجاستیں جو حقیقی ہیں ان کو اگر آپ دور کر دیں گے تو طہارت حقیقیہ حاصل ہو جاتی ہے۔ نجاست حقیقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ناپاکی، ایسی نجاست جس کو ہم دیکھ سکیں، چھو سکیں، جس کی اپنی کوئی اسمیل وغیرہ ہو، جیسے کہ پیشاب وغیرہ، تو نجاست حقیقیہ کو دور کر دیں گے تو طہارت حقیقیہ حاصل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے طہارت حکمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نجاست حکمیہ کو دور کر دیں، اور شرعی لحاظ سے نجاست حکمیہ چار قسم کی ہوتی ہے، ایک بے وضو پن، دوسرا حالت جنابت، تیسرا حالت حیض، اور چوتھا حالت نفاس۔ یعنی اگر کوئی بے وضو ہے تو شریعت نے کہا کہ یہ ناپاک ہے، حالانکہ ہمیں اس کے بدن پہ ظاہری طور پہ کوئی ایسی نجاست نظر نہیں آتی جس کو ہم دیکھ سکیں، چھو سکیں، یا اس کی اپنی اسمیل وغیرہ ہو۔ ایسی حالت جنابت کے اندر مسئلہ ہوتا ہے۔ یوں ہی جو ماہانہ پیریڈز بہنوں کو آتے ہیں اس میں جو حالت طاری ہوتی ہے وہ بھی اس قسم کی ہوتی ہے، اور اسی طرح ڈیلیوری کے بعد جب تک بلیڈنگ جاری رہتی ہے جو عورت پہ حالت طاری ہوتی ہے ناپاکی کی حالت، اسے حالت نفاس کہتے ہیں، اور اس میں بھی ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ جس حالت یعنی ایسی جس کو ہم ایک ناپاک حالت کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس حالت میں بہن نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی، لیکن وہ نجاست نظر نہیں آتی ہے، اسے آپ دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، اس کی کوئی اسمیل وغیرہ نہیں ہے، اس لیے اس کو نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے، اور اس کو دور کر دینا یہ طہارت حکمیہ کہلائے گا۔ طہارت حکمیہ میں سے پہلی چیز ہم نے لی تھی وضو، یعنی باوضو ہونا، یہ طہارت حکمیہ ہے، اور اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ بے وضو پن یعنی اس نجاست حکمیہ کو دور کرنا ہوگا۔ اور اس میں پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، یہ سب بتانے کے بعد آخر میں ہمارا بیان چل رہا تھا کہ کن امور کی بنا پر وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ تو اس میں ایک بنیادی اصول یہی آپ کو بتایا کہ جسم سے اگر کوئی نجاست خارج ہوگی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جسم سے جو نجاستیں خارج ہوتی ہیں وہ دو مقام سے ہوتی ہیں۔ ایک بعض مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا ہے، قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ وہاں سے نجاست خارج ہوتی ہے، اسے مخرج معتاد کہتے ہیں، یعنی ایسا نجاست کے خارج ہونے کی جگہ جہاں سے عادتاً نجاست نکلتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انسان کو وضع فرمایا، جس طریقے سے انسان کی عادت مقرر فرمائی، ان مقامات سے نجاست خارج ہوتی ہے تو انہیں مخرج معتاد کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور کہیں سے بھی نکلے، جیسے آنکھ سے نجاست نکل گئی، مثلا دکھتی آنکھ سے بہتا پانی، یا جسم سے کسی اور مقام سے خون یا پیپ وغیرہ نکلا تو انہیں مخرج غیر معتاد کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مخرج معتاد سے یا مخرج غیر معتاد سے اگر نجاست نکلتی ہے تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ لیکن ہم نے اس میں آپ کو بنیادی فرق بتایا تھا کہ مخرج معتاد سے اگر کوئی نجاست نکلتی ہے، چاہے بہنے کی صلاحیت رکھے یا نہ رکھے، فوراً وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی جیسی ظاہر ہوگی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور مخرج غیر معتاد سے وضو ٹوٹنے کے لیے شرط ہے کہ اگر وہ خون یا پیپ ہے، یا بہتی آنکھ سے کا جو پانی ہے، یا چھالا نوچا اس میں سے نکل آیا، پانی نکل آیا، ان سب سے وضو توڑنے کے لیے شرط ہے کہ یہ اتنی کم از کم مقدار میں ہوں کہ اگر ہم اس کے بہنے کو نہ روکیں تو یہ خود بخود بہہ جائیں، تو اور ایسے جسم کے حصے تک پہنچ جائیں جسے غسل میں یا وضو میں دھونا فرض ہوتا ہے، جیسے سر کے پاؤں بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے حصے بدن پر ایک بار پانی بہانا فرض ہے۔ ہاں، کانوں کے اندر، سوراخ کے اندر اور آنکھوں کے اندر ڈالنا فرض نہیں ہے، تو ان میں اگر رہا مثلا کوئی خون وغیرہ رہا، یا دکھتی آنکھ سے پانی نکلا، یا کان کے اندر پیپ ہے باہر نہیں آئی، تو اس سے وضو قائم رہے گا۔ لیکن اس کے علاوہ پورے بدن پہ جہاں کہیں باہر کوئی نجاست یعنی خون یا پیپ وغیرہ نکلا،
اور اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح وومیٹنگ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا، لیکن اس وقت کہ جب منہ بھر قے آتی ہے۔ منہ بھر قے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پریشر کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ قے آتی ہے کہ آدمی اس کو روک نہ سکے، یہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ بعض اوقات منہ سے خون نکل آتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، اور اس کے اندر بنیادی اصول یہ ہوتا ہے، فقہا نے لکھا کہ اگر خون تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک خون پر غالب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب غالب ہونے کی علامت کیا ہے؟ ایک علامت تو یہ ہے کہ اگر حلق میں ذائقہ محسوس ہو جائے، مثلا منہ سے خون نکلا اور حلق میں باقاعدہ نمکینی محسوس ہوئی تو وضو ٹوٹنے کا حکم دیں گے کہ اتنی یہ کثیر مقدار میں یقیناً نکلا ہے کہ بہہ کے حلق تک پہنچا ہے، تبھی ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری ایک علامت یہ کہ حلق تک نہیں پہنچا، منہ میں خالی محسوس ہو رہا ہے، تو تھوک پھینک کر دیکھیں گے، اگر تو تھوک سرخ کلر کا ہے یعنی اس میں خالصتاً سرخی نظر آئے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ خون تھوک پر غالب ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر زرد رنگ کا نظر آئے، خالصتاً سرخی نظر نہ آئے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تھوک خون پر غالب ہے، اس صورت میں وضو نہیں جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کے ہم نے جو اصول آپ کو بتائے، ان کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل وضو ٹوٹنے کی اکثر جزیات اس سے کور ہو جاتی ہیں، اور نہ صرف ہم اپنے لیے بہت سارے مسائل کا حل اس کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں، بلکہ دوسروں کے بھی حل مسائل کے سلسلے میں امداد کر سکتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ وضو کرنا بعض اوقات فرض ہوتا ہے، بعض اوقات واجب ہوتا ہے، اور بسا اوقات صرف سنت اور مستحب ہوتا ہے۔ اس پر ہم کلام کرتے ہیں، لیکن آج کے پہلے سائل منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کیسے ہیں سر؟ اللہ کا بڑا کرم۔ سر میرے 3-4 سوالات ہیں۔ جی فرمائیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی محرم فجر کی نماز پڑھ کر سو گیا اور اس نے چہرے پر کچھ ڈال دیا، اب 1-2 گھنٹے سونے کے بعد وہ اٹھا اور مطلب اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، تو اب کیا اسے دم دینی پڑے گی یا کوئی کچھ صدقہ وغیرہ دینا پڑے گا؟ اور اگر جب حاجی پر دم لازم ہوتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ مطلب قربانی بھی کرے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ، ایک بار میں نے سنا تھا کہ جھوٹ 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور ایک گناہ صغیرہ، اور ایک مباح ہوتا ہے۔ مباح وہ ہے جو جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو، مطلب اور سب کو پتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے، جیسے بچوں کو ہم کہانیاں سناتے ہیں، میں نے ایسا سنا تھا۔ تو یہ جو ہم سب موبائل میں جھوٹ فارورڈ کرتے ہیں، یہ بھی سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، مطلب تو یہ کیوں ناجائز ہے؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ یہ دوبارہ کہیں کہ یہ جو بچوں کو کہانی وغیرہ سناتے ہیں، اس کے یہ جھوٹ ہوتی ہے، پھر بھی کیوں جائز ہے، یوں پوچھنا ہے؟ جی نہیں، میں نے سنا تھا کسی عالم صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ مباح ہوتی ہے، یعنی نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے جب یہ ٹھیک ہے، مطلب یہ بچوں کی جگہ، اب ہم جو یہ جھوٹ موبائل میں ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں تو یہ بھی تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اب یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے؟ اور ایک لاسٹ سوال یہ ہے کہ یہ مردے کی تصویر کھینچنا جائز ہوتی ہے یا نہیں؟ مردے کی؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ جان کی تصویر بنانے سے منع کیا ہے، اور مردہ تو مر گیا۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 مسئلے ہیں۔ جی پہلا تو فرمائیے۔ یہ ہے کہ اپنے گھر میں فوٹو رکھے رہتے ہیں، کیا تو چیز؟ کیا اعمال نامے سے فوٹو کسی کے بھی انسانوں کے، اپنے شادی بیاہ کے وغیرہ کے؟ نہیں سمجھ نہیں آیا بہن، دوبارہ بولیں۔ فوٹو رکھے رہتے ہیں نا اپنے گھر میں شادی کے، جی، تو اس سے کیا اپنے اعمال نامے سے، کسی نے کہا تھا مجھ سے کہ اعمال نامے سے اپنے 10 نیکیاں روز کم ہوتی جاتی ہیں۔ 10 نیکیاں کم ہوتی رہتی ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ ایام کے دن میں اپن چاروں کل وغیرہ، آیت الکرسی وغیرہ کچھ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے، اور بس یہی شکریہ۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک چلیں مسائل کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ وضو کرنا بعض صورتوں میں فرض ہوتا ہے، کبھی واجب، کبھی سنت، کبھی مستحب ہوتا ہے۔
دیکھیں نماز کے لیے، نماز جنازہ کے لیے اور قرآن عظیم کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سجدہ شکر کے لیے بھی بعض نے کہا کہ یہ وضو کرنا فرض ہے، تو نماز ادا کرنی ہو، چاہے فرض ہوں، چاہے نوافل ہوں، چاہے واجب ہوں۔ اسی طرح نماز جنازہ ہے قرآن کو چھونے کے لیے، لیکن قرآن کو چھونے کے لیے سے مراد یہ ہے کہ بلا حائل اگر چھو رہے ہوں، یعنی براہ راست قرآن کو پکڑ رہے ہوں اور بے وضو ہیں تو یہ پکڑنا گناہ ہوتا ہے، اس لیے وضو کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر قرآن جزدان کے اندر لپٹا ہوا ہے تو پھر اس کو پکڑنے کے لیے وضو کرنا لازم نہیں ہے، پھر تو ہم جزدان کے اوپر سے پکڑ سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو بنیادی پچھلے دفعہ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا، یہ مسئلہ بتایا تھا کہ جو چیز قرآن کا باقاعدہ لباس بن گئی ہو، جیسے ایسی جلد جو اس کے ساتھ چپک گئی ہو، اب علیحدہ نہیں ہوگی، وہ اس کا لباس کہلائے گی۔ اور اسی طرح جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے اس سے قرآن کو نہیں پکڑ سکتے، یعنی بلا حائل اگر پکڑیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن کی جلد چپکی ہوئی ہے اوپر، اب ہم نے بے وضو پکڑا، گناہگار ہوں گے۔ ایسے جو ہم نے کپڑا پہنا ہوا ہے اس سے قرآن پاک کو پکڑ لیا، گناہگار ہوں گے، کیونکہ لباس جسم کے تابع ہوتا ہے، تو لباس سے پکڑنے کا مطلب ہے کہ جیسے جسم سے ہم براہ راست قرآن کو بے وضو ٹچ کر رہے ہیں، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنے دامن سے پکڑ لیا یا کسی بہن نے سر پہ دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے اور اس اوڑھے ہوئے دوپٹے کے ایک کنارے سے قرآن عظیم کو پکڑا تو گناہگار ہوں گی، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، اور جیسے میدان عرفات کے اندر اگر غسل کا موقع ملے تو بہت بہتر، ورنہ وضو کرنا سنت مبارکہ ہے۔ ایسے خاص مواقع پر سنت ہے، اور باقی تمام مقامات پر ان سب کے علاوہ جو ہم نے ذکر کر دیا اس کے علاوہ وضو کرنا مستحب ہوتا ہے، یعنی افضل ہوتا ہے۔ جیسے وضو پر وضو کرنا مستحب ہے، کوئی بات نازیبہ بات زبان سے نکل گئی یا غصہ آ گیا تو وضو کرنا مستحب ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ حضرت میں نظر بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ بکر سے۔ جی فرمائیں۔ سر میں ایک تھوڑا سا مسئلہ آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں اتفاقاً لاہور میں گیا ہوا تھا کسی ہاسپٹل میں۔ جی دوبارہ بولیں۔ تو میں لاہور گیا تھا ہاسپٹل میں۔ اچھا۔ تو وہاں کا جو ماحول میں یعنی مقصد مریض یا ان کے روایتین آئے ہوئے تھے ویٹنگ ہال میں، تو اسی دوران انہوں نے نماز کا اوقات ہوئے اور انہوں نے نماز ادا کی مستورات نے۔ اچھا۔ تو انہوں نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا، یعنی کسی کا رخ میرے خیال میں شمال کی طرف تھا اور کسی کا یعنی مشرق کی طرف ہوا تھا اسی دوران۔ اچھا۔ اور سامنے مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے، کیا اس طرح ان کی نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں ہو سکی؟ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور بس مہربانی سر، اتنے جو جی میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں ورنہ ایسی سلام جواب ہوتا رہے گا بھائی جان۔ جی سر، میرا آپ سے سوال سر یہ ہے کہ جو بیمہ پالیسی ہے سر، جی جو بیمہ پالیسی سر، نہیں سمجھ نہیں آیا۔ انشورنس ہے جو سر، چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو آپ کو بتا رہے تھے کہ وضو کرنا بعض صورتوں میں فرض، پھر واجب، سنت، مستحب ہوتا ہے۔ فرض کا مطلب یہ کہ اس کی اگر وہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، جو اس کی صورتیں آپ کو بتائیں۔ واجب کا مطلب واجب کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے کہ نہیں کریں گے تو بہرحال گناہگار ہوں گے، لیکن فرض سے کم اس کا درجہ ہوتا ہے۔ اور سنت، اگر سنت وضو ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو بہرحال گناہگار نہیں ہوتا انسان۔ اور مستحب تو اس سے بھی کم درجے کا ہے کہ کریں تو بہت اچھا ہے، نہیں کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حالت بے وضو حالت میں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ نماز پڑھنا یہ حرام ہوگا، یعنی اس کے اپوزٹ اگر لے لیں، نماز پڑھنا حرام ہے، قرآن پاک چھونا حرام ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ ایسی حالت میں پڑھنا یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے طواف کر لینا، طواف الزیارہ جیسے ہوتا ہے، یا طواف وداع وغیرہ، ان میں وضو کرنا واجب ہے، اور بے وضو کیا تو اس میں سب گناہگار بھی ہوں گے، دم وغیرہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ان کے اندر انسان گناہگار ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی دیگر تمام امور میں جن کے اندر وضو کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، ان میں وضو کرنا لازم بھی نہیں ہے۔
مثال کے طور پہ زبان سے قرآن پاک پڑھنا جبکہ بے وضو ہیں، حالت جنابت میں تو منع ہے لیکن بے وضو حالت میں زبان سے قرآن پاک پڑھنا، یا دور رکھا ہے قرآن پاک اور آپ نے چھوا نہیں، اس کو دیکھ کے آپ پڑھ رہے ہیں باقاعدہ، کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بے وضو قرآن پاک اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں آنا جانا بلا وضو یہ بالکل شرعاً جائز ہے، کوئی نعت شریف وغیرہ پڑھنا، تو بعض امور ایسے ہیں جن میں وضو کرنا صرف مستحب ہوتا ہے، اگر اس میں نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ ان تمام امور کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آج الحمدللہ وضو کا چیپٹر تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، تو نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام سے غسل کے بارے میں ہم آپ کو مفید معلومات عرض کریں گے کہ غسل کس طریقے سے واجب ہوتا ہے، غسل کی کتنی اقسام ہیں، اگر غسل واجب ہو جائے تو کس طریقے سے غسل کرنا چاہیے، اور حالت جنابت میں کون کون سے امور جائز ہیں اور کون سے کام کرنا سخت ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ بہن نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی محرم نے نماز وغیرہ ادا کر کے وہ سو گیا اور سوتے میں کپڑا اس کے چہرے پر آ گیا اور تقریباً 1-2 گھنٹے تک اس کا چہرہ ڈھکا رہا تو کیا اس پر دم لازم ہوگا؟ دیکھیے، محرم یعنی حالت احرام میں جو شخص ہے، چاہے مرد ہے یا عورت، چہرہ کھلا رکھنا واجب ہے اور ترک واجب پر دم ہوتا ہے، لیکن چہرہ ڈھکنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 4 پہر تک یعنی 12 گھنٹے تک تقریباً اپنا چہرہ ڈھک کے رکھا تو شخص پر دم لازم ہوگا، اور 4 پہر سے کم ہے تو جیسے ابھی 2 گھنٹے آپ بتا رہی ہیں تو اس میں صرف صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی جو بھی آپ گھر میں آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار کہلاتی ہے، جو پاکستان کے حساب سے شاید آج 100 روپے بن جائے، بس یہ تو آپ وہ ریال میں تبدیل کر لیں تو اور کم ہو جائے گا، تو وہاں صدقہ ادا کرنا چاہیں ٹھیک، اگر پاکستان واپس آ کر کرنا چاہیں تو یہاں پر آ کر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 2 کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب، میں شگفتہ جب بول رہی ہوں فیصل آباد سے۔ اچھا جی، ارشاد فرمائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جو قضاء نمازیں ہوتی ہیں، قضاء نمازیں، کوئی بھی نماز ہو وہ ساری کی ساری پڑھنی چاہیے یا اس کے فرض پڑھنے چاہیے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز جب پڑھتے اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو عورتوں کی شہادت کی انگلی بھی اسی طرح کھڑی ہونی چاہیے جیسے مردوں کی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جو اب عورتیں جاتی ہیں حضرت سالہ والی سرکار میں عرس لگتا ہے تو کیا وہاں عورتوں کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ کہاں پر؟ مزارات پہ؟ جی مزارات پہ نا؟ ہاں جی ہاں جی جی ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی، 5 وقت کا نماز کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ کس کا ٹائم؟ 5 وقت کی نماز کا ٹائم۔ اچھا، وقت 5 نمازوں کا میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور یہ آپ کا جو پروگرام آتا ہے درس بخاری شریف، جی جی یہ بک کا نام کیا ہے اور کس نے لکھی ہے، اس کی ڈیٹیل بتا دیں۔ اچھا چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پتا ہے یعنی اگر حالت احرام میں کوئی ایسی خطا ہو جائے جس پر شریعت صدقہ فطر کی ادائیگی کو لازم قرار دیتی ہے تو صدقے کی ادائیگی حدود حرم میں ہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ حساب بنا کر رکھ لیں کہ 1 صدقہ لازم ہوا ہے یا 2 ہوئے ہیں یا 3 ہوئے ہیں، اپنے گھر واپس آ کر بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر دم لازم ہو جاتا ہے یا بدنہ لازم ہوتا ہے، دم کہتے ہیں بکرے کو یا دمبے کو، اور بدنہ کہتے ہیں گائے یا اونٹ کو، جیسے طواف الزیارہ جو ہے، اگر کسی کوئی بہن ہے مثال کے طور پہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہے اور طواف الزیارہ گیا ہے اور وہ انتظار بھی نہیں کر سکتی، اگر کریں گی تو فلائٹ وغیرہ نکل جائے گی، تو حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی حالت میں طواف کر لیں اور ایک بدنہ دے دیں۔ تو بدنہ کا اطلاق جو ہے وہ اونٹ پر اور گائے پر ہوتا ہے، جبکہ دم بکرے یا دمبے وغیرہ کو کہتے ہیں۔ ان کے لیے شرط یہ ہے، یہ یوں سمجھ لیں جب خون بہانے کی باری آتی ہے، جانور کا خون بہانے کی باری آتی ہے تو اس کے لیے حدود حرم شرط ہے، وہیں کر سکتے ہیں، گھر آ کر نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ صدقہ فطر وغیرہ وہاں پہ بھی دے سکتے ہیں، یہاں پر بھی دے سکتے ہیں۔
ایک بہن نے فرمایا کہ جب کسی پر حالت احرام میں دم لازم ہو جائے تو کیا قربانی ہی کرنی پڑے گی یا کچھ اور بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر جرم غیر اختیاری ہوتا ہے، جو جرم سمجھ لیں دو طرح کے ہوتے ہیں، اختیاری ہے ایک غیر اختیاری ہے۔ اختیاری تو وہ ہے جو قصد و ارادے کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی ناگہانی آفت یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا ہوئے بغیر ہوتا ہے، چاہے بھولے سے ہو جائے، چاہے ساون ہو جائے، چاہے آمدن ہو جائے، تو اس اختیاری کے اندر تو دم ہی دینا پڑے گا، اس میں نجات نہیں ہے۔ لیکن اگر غیر اختیاری طور پہ ہوا، مثال کے طور پہ سخت انسان بیمار ہو گیا اور اس کی وجہ سے کوئی ایسا جرم سرزد ہوا اس بیماری کی وجہ سے کہ جس سے دم لازم ہو گیا، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ 6 مساکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں 2 ٹائم، اور یا پھر 3 روزے لگاتار رکھ لیں تو کفارہ ادا ہو سکتا ہے، ورنہ پھر دم ہی دینا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے جرم اختیاری میں آپ کو عرض کیا وہ تو اور حدود حرم میں ہی دینا پڑے گا، مکمل دم ہوگا۔ تیسرا نے کہا کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو اگر کہانی سنائیں، اصلاحی کہانیاں وہ ہوں جھوٹ پر مبنی ہوں تو ان کا سنانا مباح ہے، یعنی نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ تو پھر جو ہم مذاق وغیرہ میں جھوٹ بولتے ہیں یا اس انداز سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اسے پھر ناجائز کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ فرق ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو سامنے والے کو دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے، یعنی جھوٹ کی وجہ سے سامنے والا دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ہمیں سچا گمان کرتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو مسلمان بھائی کو دھوکے میں مبتلا کرنے کی وجہ سے جھوٹ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ علت موجود نہ ہو بلکہ کوئی واقعی اچھا مقصد ہو، صحیح مقصد ہو، جیسے بچوں کی اصلاح کے لیے جھوٹی کہانیاں بنا کر ان کو سنانا، تو اس اچھے مقصد کی وجہ سے اس کو مباح قرار دیا جائے گا، یعنی نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، کیونکہ اب قصد و ارادہ کسی کو دھوکہ دینے کا نہیں ہے بلکہ اصلاح کا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اصلاح کا ارادہ نہ ہو، اگرچہ اب دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہ ہو، تو چونکہ اصلاح کا کم از کم قصد نہیں ہے تو اس کی مشابہت دھوکہ دینے والے جھوٹ سے ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی مذاق میں جھوٹ بولے، اب ہمیں پتہ ہے لطیفہ سنا رہا ہے، مذاق میں جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ بھی رہے، لیکن چونکہ اصلاح کی کوئی نیت نہیں ہے تو اس کی مشابہت قرار دی جائے گی اس جھوٹ کے ساتھ کہ جو عمدن جان بوجھ کے اور سنجیدگی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹ بولے اور فقط اس لیے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے تو وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرایا جائے گا جو زمین و آسمان کی گہرائی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ اس موقف پر جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے اور مذاق میں جھوٹ بولتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ سامنے والے کو معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اس لیے گناہ گار ہوگا کہ قصد اصلاح تو ہے ہی نہیں، تو اس کی مشابہت اس جھوٹ کے ساتھ قرار دی جائے گی کہ جو سنجیدگی کے ساتھ بولا جائے اور اس میں دھوکے کا قصد و ارادہ ہو، تو جیسے وہ حرام یہ بھی حرام۔ لیکن جو اصلاح کے ارادے سے ہو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس کی فقہاء نے اجازت ضرور مرحمت فرمائی ہے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ سنا ہے کہ مردے کی اگر تصویر کھینچی جائے تو شرعاً جائز ہے، کیونکہ جاندار کی تصویر بنانا منع ہوتا ہے، مردہ تو جاندار نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بالکل صحیح بات ہے، فقہاء نے خود اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ اگر مردے کی پکچر کھینچی جائے، تصویر کھینچی جائے تو یہ مباح ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کی تصویر بنانے سے منع فرمایا جبکہ مردہ جاندار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ تو ایک فقہی مسئلہ ہے، اپنی جگہ بالکل مسلمہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا خصوصاً وہ لوگ کہ جو معظم دینی کہلاتے ہیں یا جیسے عالم دین ہیں، کوئی مفتی ہیں، کوئی شیخ وغیرہ ہیں، وہ بذات خود تصویریں نہ کھینچیں، ورنہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ان سے بدگمان ہوں گے اور ان کی غیبت میں مبتلا ہوں گے، قلبی غیبت یا زبان سے غیبت کریں گے اور ہلاکت کا سامان پیدا کریں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے جو افراد ہیں ان میں امام بھی آ جاتے ہیں، مؤذن صاحب ہیں اور حافظ قرآن ہے، عالم ہے، مفتی ہیں، پیر حضرات ہیں، وہ براہ راست کسی مردے کی تصویر نہ کھینچے تاکہ ان کی ذات سے کوئی بدظن نہ ہو، کیونکہ یہ حضرات ایک دین کی علامت تصور کیے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے اگر کوئی دین سے بدظن ہوتا ہے تو بہرحال یہ بری بات ہے۔ اس لیے عام کوئی شخص کھینچے تو ایک الگ بات ہے، اور وہ بھی کوئی فرض نہیں کہہ رہے ہم کہ ضرور کھینچے، مباح ہے، کھینچیں تو نہ گناہ نہ ثواب
بلکہ نہ کھینچنا افضل اور اولا ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ لوگ خواہ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ نہ کھینچا جائے، لیکن بہرحال اگر کھینچیں اور عام قسم کے آدمی کھینچ رہے ہیں تو ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے۔ بہن نے فرمایا کہ سنا ہے کہ کسی نے کہا کہ اگر فوٹو گھر میں رکھا جائے تو روزانہ 10 نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، لیکن ایسی تو بات نہیں ہے۔ ہاں، کتے کے بارے میں ضرور ہے کہ جس نے کتا شوقی اپنے گھر میں پالا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے روزانہ 2 قیرات ختم کرے گا۔ قیرات، اب قیرات کتنا ہوتا ہے یہاں پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرمائی۔ ہاں، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائے اور پھر دفن تک وہاں رہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 قیرات اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر یہ جنازے کے نماز جنازہ پڑھے اور جنازے کے ساتھ جائے لیکن دفن سے پہلے واپس آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 1 قیرات لکھے گا، اور پھر فرمایا کہ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو اب خود اندازہ کر لیں کہ احد پہاڑ تقریباً 4 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے، اتنا بھاری پہاڑ، تو جو کتا پالے گا اس کے لیے تو سرکار نے فرمایا 2 قیرات اجر کم ہو جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے وہی قیرات مراد ہو تو بہت زیادہ نیکیاں کم ہوں گی، لیکن پکچر پہ نیکیاں کم ہونے کا حکم نہیں ہے۔ اس پہ کلام کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں، یہ غالباً لاسٹ کال ہوگی، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی انکل، میں راول پنڈی سے بلدیان بات کر رہی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم، ارشاد۔ جی میرے کچھ سوال ہے۔ میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر الرجی کی وجہ سے جیسے موسم بہار میں الرجی ہو جاتی ہے تو آنکھوں سے اور ناک سے پانی آتا ہے، اس سے بھی کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ کس کی وجہ سے؟ سردی کی وجہ سے؟ نہیں، الرجی کی وجہ سے۔ اچھا جی موسم بہار میں جو تھی۔ جی اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ ایسے ڈاکٹرز جو سند یافتہ نہیں ہوتے ان سے علاج کروانے کا کیا حکم ہے؟ اور اسی طرح جیسے گاؤں وغیرہ میں لوگ جو ڈاکٹرز ایسے کمپاؤنڈر وغیرہ ڈاکٹرز کے نام سے کلینک کھول لیتے ہیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ڈاکٹر نہیں ہے لیکن وہ وہیں سے علاج کرواتے ہیں، شہر آنے جانے میں پرابلم ہوتی ہے، تو اس کا بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے شاباش، میں عرض کرتا ہوں۔ اور کوئی کوشچن؟ بس انکل دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جی انشاءاللہ۔ ایک یہ سوال کیا تھا کہ بہن نے ارشاد فرمایا کہ کیا حالت حیض میں خواتین آیت الکرسی وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، حالت حیض میں کچھ پڑھنے نہ پڑھنے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بہنیں قرآن مجید کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی، قرآن مجید کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ باقی اگر قرآن کی کوئی آیت ہے مثال کے طور پہ بطور دعا پڑھ رہی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ثنا کرنا مقصود ہے، مدح کرنا مقصود ہے، اس لیے پڑھ رہی ہیں تو اس کی بالکل اجازت ہے۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ عموماً دعا کے طور پہ پڑھی جاتی ہے۔ یا خود آیت الکرسی کہ اگر یہ سب اللہ کی ثنا پر مشتمل ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کی غرض سے اس کو پڑھے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، لفظ جیسے قل هو اللہ احد ہے پوری سورہ، اس کے بارے میں اگر قل کو لفظ قل کو ہٹا دیا جائے تو ساری کی ساری آیتیں اللہ تعالیٰ کی مدح پر مشتمل ہیں، تو اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر قل هو اللہ احد اس حالت میں پڑھنا چاہیں تو لفظ قل کو نہ پڑھیں، کیونکہ اگر قل پڑھ لیں گے تو پھر اس کا قرآن ہونا متعین ہو جائے گا۔ لیکن اگر قل کو ہٹا کر آگے سے پڑھیں هو اللہ احد سے لے کر آخر تک اور صرف اللہ تعالیٰ کی ثنا اور مدح کرنا مقصود ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہ آیات اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ بنیادی اصول ہمیں مل گیا کہ قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا منع ہے، باقی سب جائز ہے، تو اس کا بھی جواب ہو گیا کہ درود شریف، پھر جتنے بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، دیگر اذکار الہیہ بھی اس حالت میں پڑھنا بالکل جائز ہے۔ یوں ہی جو مسنون دعائیں ہیں ان سب کا پڑھنا حالت حیض میں جائز قرار پائے گا۔
بھائی فرماتے ہیں کہ میں ایک ہاسپٹل میں گیا، وہاں ویٹنگ روم میں بہت سارے مرد اور عورتیں بیٹھے ہوئے تھے. جب نماز کا وقت آیا تو خواتین نے وہی نماز پڑھنا شروع کر دی، اور کسی کا رخ مشرق کی طرف تھا، کسی کا مغرب کی طرف تھا، کسی کا قبلے کی طرف تھا، کسی کا نہیں تھا. تو کیا ان کی نمازیں ہو گئیں؟ دوسرا کویسچن اسی کے ساتھ ضمن میں انہوں نے کیا کہ وہاں بہت سارے مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا ان کے سامنے نماز پڑھنے سے عورتوں کی نماز پہ کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ چونکہ ہاسپٹل شہر میں ہے اور شہر میں قبلے کی سمت کا تعین کرنا بالکل دشوار نہیں ہوتا ہے. کوئی قریبی مسجد کو دیکھ لیں، محراب سے بھی تعین ہو سکتا ہے. اگر نہ بھی ہو تو وہاں پہ موجود اسٹاف سے کسی بھی شخص سے معلوم کریں گے، فوراً بتا دے گا کہ کعبۃ اللہ کی سمت کیا ہے. چنانچہ اگر وہاں ان بہنوں نے جنہوں نے نماز پڑھی اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ کیا، ان کی نماز بالکل بھی نہیں ہوگی، اور ان کا یہ عذر نہیں سنا جائے گا کہ وہ کہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا اس لیے ہم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اگر پتہ نہیں تھا تو آپ معلوم کریں. تو شہر کے اندر رہتے ہوئے یہ کوئی عذر نہیں ہے. ہاں اگر وہ سفر کر رہی ہوتی، جیسے ٹرین میں ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی اسٹیشن پہ اترتے ہیں اور غیر آباد سے اسٹیشن ہے، وہاں پہ کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی نشان بھی وغیرہ بھی نظر نہیں آتا جس سے قبلے کا تعین کر سکیں، نہ کوئی ایسی مسجد ہے جس کی محراب سے اندازہ کر سکیں، تو وہاں پھر حکم، وہاں پہ بھی ایسا نہیں کہ جہاں دل چاہے پڑھ لو، بلکہ اپنے دل سے پہلے سوال کیا جائے گا کہ کہاں ہو سکتا ہے قبلہ. جہاں دل کہے کہ ہاں یہاں قبلہ ہوگا، یعنی دل مطمئن ہو جائے، سمجھ لے وہ قبلہ ہے. اس سوچ بچار کو عربی میں تحری کرنا کہتے ہیں، یا اصطلاح فقہا میں تحری کرنا. تو تحری واجب ہے ایسے مقام پر، لیکن شہر کے اندر تحری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ شہر کے اندر بتانے والے بھی موجود ہیں اور مسجدیں موجود ہیں، کثیر مسجدیں ہوتی ہیں اور نشانات وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اس لیے ایسی بہنوں کی تو نماز نہیں ہوئی جنہوں نے کعبۃ اللہ سے ہٹ کر نماز پڑھی. دوسرا یہ کہ اگر نماز کا وقت آ جائے، حتی امکان بہنیں اگر کوئی پردے والی جگہ ملے تو وہاں نماز پڑھیں، یہ سب سے افضل اور اولیٰ ہے. لیکن اگر ویٹنگ روم میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں تو بعض اوقات نمبر آنے والا ہوتا ہے، کوئی جیسے ٹوکن وغیرہ ہوتے ہیں، اور دیر سے آنے کی صورت میں پھر وہ وقت نکل جائے گا اور پھر دوبارہ اس لائن میں اس نمبر پر جگہ نہیں ملے گی، یا اور کوئی صحیح عذر ان کا ہے، تو پھر بہرحال وہ مردوں کے سامنے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں اور اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز بالکل ہو جائے گی. ہاں اگر ایسا نہیں ہے، ویسے انتظار کر رہے ہیں اور لائن وغیرہ بھی کوئی نہیں لگی ہوئی، آرام سے دیر سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی دیر سے بھی ڈاکٹر وغیرہ کو دکھا سکتے ہیں، تو پھر افضل اور اولیٰ یہی ہوگا کہ بہنیں کسی ایک خاص ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں، چاہے گارڈن میں چاہے باہر نکل کے، جہاں کسی کی نگاہ نہ پڑ رہی ہو. یہ سب سے افضل اور اولیٰ ہے. لیکن مجبوری کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے تنگی کو، پریشانی کو اور مشکلات کو انسان سے دور رکھا ہے، لہٰذا اگر کوئی صحیح عذر ہے تو پھر وہاں پر بہنیں مردوں کے سامنے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، نماز ہو جائے گی. ایک بھائی نے انشورنس کا سوال کیا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. دیکھیں، اس میں دو جہتیں ہوتی ہیں، بلکہ تین بنا لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ایک مسلم ملک میں ہیں اور وہاں پر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، کوئی یا کوئی چیز ایسی خریدتے ہیں کہ جس میں آفس فیکٹری والوں نے یا گورنمنٹ نے ایک ایسا قانون بنایا ہوا ہے کہ جو بھی اس نوکری کو کرے گا، کاروبار کو کرے گا یا چیز خریدے گا تو انشورنس کروانی ہی پڑے گی، یعنی ایک قانونی حیثیت بن جائے، تو پھر ایک مجبوری ہوتی ہے انسان کی کہ وہ اپنے قصد و ارادے سے نہیں کر رہا بلکہ مجبوری میں کر رہا ہے. ایسی صورت میں تو انشورنس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر اس میں کوئی پروفٹ کی صورت بھی بنتی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ مثلا غیر مسلم کوئی ملک ہے اور وہاں پر اختیار ہے کہ کرو یا نہ کرو. اس میں فقہاء نے فرمایا کہ اگر مسلمان اس پالیسی میں اپنے لیے فائدے کے پہلو دیکھتا ہے کہ فائدے بہت زیادہ ہیں اس کے اندر، اسے محسوس ہوتے ہیں، تو پھر وہ اختیاری طور پر بھی غیر مسلم ملک میں اور غیر مسلم حکومت یا غیر مسلم ارادے کے ساتھ یہ معاہدہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک مسلمان ملک میں ہے اور اپنے قدرت اور اختیار سے انشورنس کروانا چاہتا ہے، کوئی قانون کے خلاف کوئی قانونی مجبوری نہیں ہے، کسی آفس فیکٹری کی مجبوری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں سود اور جوئے کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا لازم ہوگا. بہن نے کوشچن کیا کہ جب انسان قضا کرتا ہے تو کیا صرف فرض کی قضا ہوگی یا اور بھی پوری نماز پڑھنی پڑے گی؟ دیکھیں، قضا صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے، اور ایک دن میں 17 فرض ہیں اور 3 واجب.
17 فرض یعنی 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ ملائیں 17 ہو جائیں گے۔ اور پھر 3 رکعت وتر واجب، یہ واجب بھی ادا کرنی ہوتی ہے تو 20، ایک دن کی 20 رکعتیں ہیں جو ہمیں قضا کرنی ہے، سنن اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر خدا نخواستہ آج کی جیسے ہم فجر پڑھنا چاہتے تھے لیکن سنتیں نکل گئیں اور ہم نے ڈائریکٹ فرض پڑھ لیا، تو ان کے بارے میں فقہا نے ضرور فرمایا کہ زوال سے پہلے ان سنتوں کی قضا کر لی جائے تو بہت بہتر ہے، کہ اگرچہ یہ سنت ہیں لیکن چونکہ احادیث کریمہ میں ان کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے تو یہ قریب با واجب ہو گئی ہیں، یعنی واجب کے قریب ہو گئی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ انسان فجر کی سنت اگر خدا نخواستہ نکل جائے تو زوال سے پہلے ان کو ادا کر لے تو بہت اچھا ہے۔ باقی کسی نماز کی سنت اور نفل کی قضا نہیں ہوتی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہن نے ایک مزید کویشچن کیا تھا کہ جس طرح مرد تشہد میں بیٹھتے ہیں اور گواہی جب دیتے ہیں اشہدو کہتے ہیں تو اپنی سیدھے ہاتھ کی انگلی اٹھاتے ہیں، شہادت کی انگلی، تو کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، یعنی خواتین بھی، کہ وہ شہادت کی انگلی اٹھائیں؟ تو جی ہاں بالکل، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے باقاعدہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں اپنی انگشت سبابہ یعنی یہ جو شہادت کی انگلی ہے یہ اٹھائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورتوں یا مردوں کی کسی معاملے میں تخصیص نہ فرمائیں، خاص نہ کر دیں، تو حکم عام ہوتا ہے، گویا کہ یہ مردوں کے لیے بھی سنت ہوگی اور عورتوں کے لیے بھی سنت ہوگی، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بہن نے یہ مزارات کے بارے میں کویشچن تھا، یہ 2-4 کویشچن میں بڑے معذرت چاہتا ہوں کہ یہ رہ گئے ہیں، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ منگل کے روز آپ سے دوبارہ ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، اور 7:30 سے 8:30 بجے آپ ہمارا پروگرام خود بھی دیکھیے، دوسروں کو ترغیب دیجیے، انشاءاللہ پہلے ان سوالات کے جوابات ہوں گے، پھر مزید کالز وغیرہ لی جائیں گی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم پرخلوص آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر آفت اور مصیبت سے بچائے اور گھر میں محبت، الفت، اتحاد و اتفاق کی فضا قائم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے،